اب جو دن بچ گئے ہیں ان دنوں کے اندر قیام اللیل کا اہتمام، یہ مہینہ نیکیوں کی حرص کرنے کا مہینہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے انفرادی اعمال سے بڑی محبت ہے۔ قیام اللیل یعنی رات میں نمازیں پڑھنا، ایک تو تراویح کی نماز ہے قیام اللیل میں شامل، آپ جتنی دیر بھی تراویح کی نماز پڑھیں گے آپ کے لیے مبارک ہے۔ لوگ تراویح کی نماز کے سلسلے میں گھڑی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں کتنی دیر میں تراویح ہوگی۔ کیا حماقت ہے نا لوگوں کی۔ میں کیلکولیشن کرنے والا آدمی ہوں۔ میں کل ہمارے پاس تراویح ختم ہوئی، روزانہ تراویح میں 2 گھنٹے لگ رہے تھے۔ کل 17ویں تراویح تھی، بیچ میں 2 دن ناغا ہو گئے تھے، روزانہ 2 پارے کے تلاوت کا معمول تھا، تو بیچ میں 2 دن ناغا ہو گئے تھے، تو کل ہمارا قرآن مکمل ہو گیا۔ ہمارے مصلی سوچ رہے تھے ہوں گے کہ اب تراویح سے چھٹی ہو گئی، اور وہ یہ سوچ رہے تھے ہوں گے کہ اب قرآن ختم ہو گیا، ہم دعا کر لیے۔ اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمارے مصلی کتنے لکی ہے۔ 17 یعنی 16 رمضان، 17 راتیں، روزانہ 2 گھنٹے، درمیان کے وہ 2 دن ہٹا دو، تو ان 17 تراویحوں کی، 17 راتوں کی میں نے جو تراویح پڑھائی ہے روزانہ 2 گھنٹے، 15 دن کے 30 گھنٹے ہو گئے۔ اور وہ جو 2 دن نماز نہیں ہوئی تھی 1 گھنٹہ وہ بھی لے لو، 32 گھنٹے ہو گئے۔ یعنی کل تک 16 رمضان مکمل تھے۔ ان 16 رمضان کے ٹائمنگ کو اگر کیلکولیشن کر لیا جائے، اگر جوڑا جائے، تو انہوں نے 32 گھنٹے صرف عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز میں لگائے۔ 24 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے، 24 گھنٹوں کا ایک دن ہوتا ہے، اور انہوں نے ٹوٹل 32 گھنٹے لگائے ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رمضان کے 16 دنوں میں سے مکمل 1.25 دن اللہ کی عبادت میں انہوں نے لگایا، اور وہ 1.25 دن ایسی عبادت تھی جس کے اندر ہر رکعت میں پیر درد دے رہے تھے۔ من یہ کر رہا تھا کہ امام صاحب رکوع کب کریں گے، سجدے میں کب جائیں گے، اتحیات میں کب بٹھائیں گے، 4 رکعت کب ہوں گے تو ہم بیٹھیں گے تاکہ ذرا پیروں کو سہولت۔ یعنی 1.25 دن انہوں نے مجاہدے والا گزارا، مشقت والا گزارا۔ ان کی مشقتیں تو کل ختم ہو گئی، اس کا ڈیڈ اینڈ ہو گیا اس کا، لیکن وہ جو مشقتیں ہوئی تھی 1.25 دن کی مشقتیں، 16 دن کے اندر ان مشقتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثواب تیار کر رکھا ہے وہ باقی رہ گیا ہو۔ مشقت ختم ہو گئی۔ اگر ابھی بھی پیروں میں تکلیف ہے، ایک پین کلر کھا لو، تکلیف ختم، یا مالش کر لو اپنے پیروں کو، تکلیف ختم۔ لیکن وہ جو تکلیف کے اوپر آپ کو 16 دن کے اندر مکمل 1.25 دن آپ نے بالکل تراویح کے اندر، اور ان 1.25 دنوں میں آپ نے اللہ کا پورا قرآن ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور قرآن مجید کی تلاوت کی 100% رعایت کے ساتھ آپ نے سنا۔ اور دوسری مسجدوں میں 9 بجے مسجدوں کو تالے، سب گھر میں جا کر سو رہے ہیں، اور آپ 10:30 بجے تک تراویح پڑھ رہے تھے۔ آپ چاہتے تو آپ دوسری مسجدوں میں جا کر پڑھ سکتے تھے، آدھے سے زیادہ لوگ ویسے بھی چلے گئے تھے، کیونکہ جلدی نماز ختم ہونا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو جو لوگ اخیر تک باقی رہ گئے تھے، اتنا بڑا انہوں نے مجاہدہ کیا، بائی چوائس انہوں نے مجاہدہ کیا، بائی چانس نہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی ہمت سے 10:30 بجے تک تراویح پڑھنے تک وہ اگری ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو اسی کی قدر و منزلت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کرنے والے، نیکی میں مشقت کرنے والے، اور نیکی سے جی چرانے والے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اعدت للمتقین فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہ جنت کو تقوی والوں کے لیے تیار کر رکھا گیا ہے۔ تقوی والے کون؟ جو اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچیں گے۔ تقوی والے کون؟ جو اللہ کی رضا کی خوشنودی میں،
جنت کی حصول کی تمنا میں جو لوگ نیکیوں پر محنت کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، وہ لوگ ہیں تقوی والے۔ جنت ان کے واسطے ہے، جی چرا کر بھاگنے والوں کے لیے نہیں۔ تو آپ تو یہ دیکھیں گے کہ تراویح ختم ہو گئی، مولوی صاحب تو کاؤنٹ کریں گے کہ کتنے گھنٹے ملے تھے، بقیہ اور 13 دن باقی ہیں، اور 13 دن میں روزانہ اور 3 دن 2 گھنٹے لگا لو۔ تراویح تو اتنی لمبی اب نہیں ہو سکتی، تراویح کے بعد گھروں میں جا کر نفل نمازیں پڑھو، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ آج سے جلدی آپ تراویح سے فارغ ہو جائیں گے، گھروں میں چلے جائیے، یا پورے اسٹیٹ میں ہمارے جہاں پر 9 بجے مسجدیں بند ہو رہی ہے، تراویحیں ختم ہو رہی ہے، کیا کریں گے گھروں میں جا کر؟ گھروں میں جا کر مصلی بچھاؤ، نماز شروع کرو، نفل نماز۔ روزانہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو، پون گھنٹے سے 1 گھنٹہ لگے گا، اور یقین رکھو کہ روزانہ اگر آپ آج سے روزانہ 1 گھنٹے کی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں گے تو چاند رات تک آپ 12-14 گھنٹے آپ عبادت میں لگائیں گے، آپ صرف ایک عبادت میں۔ ویسے تو روزانہ صبح سحر سے لے کر افطار تک یہ جو پونے 15 گھنٹے کا جو روزہ ہے ہمارا، وہ 15 گھنٹے بھی ہمارے 100% عبادت میں ہی ہے۔ اگر ہم اس درمیان میں کوئی گناہ کا کام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، اپنے نگاہوں کو خراب نہ کریں، اپنے کانوں کو خراب نہ کریں، اپنے خیالات کو اگر گندا نہ کریں۔ لیکن یہ جو راتوں کی عبادت ہے، تنہائی کی عبادت، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، جس آدمی کو جتنا قرآن شریف یاد ہے روزانہ اتنا قرآن شریف تہجد کی نفل نمازوں میں پڑھے۔ آپ کو 10 سورتیں یاد ہیں، پہلی رکعت میں 5 سورتیں، دوسری رکعت میں 5 سورتیں، 2 رکعت میں 10 سورتیں مکمل ہو گئی، پھر 2 رکعت پھر یہی پڑھیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں تہجد میں روزانہ 1 رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت میں 12 15 پارے تلاوت کرتے تھے۔ اگر اللہ نے کسی کو حافظ قرآن بنایا یا قرآن کے کچھ سورتوں کا حافظ بنایا، پڑھنا چاہیے اسے۔ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کو بٹورنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی حفظ کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیشہ یہ حدیث پڑھتا تھا کہ اللہ کے نبی 1 رکعت میں 11 12 پارے کی تلاوت کرتے تھے، تو ان کے دل کے اندر بھی خیال ہوا کہ میں بھی پڑھوں گا، کہ میں بھی 1 رکعت میں کتنا پڑھ سکتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ہمت کی تو 1 رکعت میں 6.5 پارے تک انہوں نے تلاوت کی، اس کے بعد بولڈ ہو گئے۔ لیکن انسان کی ہمت تو دیکھیے، 1450 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت میں 11-12 پارے پڑھتے، اور آج 1450 سال کے بعد ان کا غلام کوشش کرتا ہے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کی جستجو کرتا ہے۔ بھلے ہی وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن فتنوں کے اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1 رکعت میں پڑھے جانے والے ان 6.5 پاروں کی بھی کوئی کم قدر و منزلت نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کے قدردان ہے۔ انسانوں کی تکلیف کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، آپ تکلیف سے کراہ رہے ہیں، اور وہاں آپ کا رب آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ آپ کا رب آپ کو دیکھ کر فرشتوں سے کہہ رہا ہے، دیکھو 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 میرے بندے کو، دیکھو کتنی تکلیف کے باوجود یہ اتنی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ بچے کچے جو ایام ہے قیام اللیل کے، رات بھر نوافل پڑھنے کے یہ دن ہے۔